ملک کے مختلف ریاستوں کی طرح آج وادی کشمیر میں بھی مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ عید الفطر منائی گئی۔ وادی کے کئی علاقوں میں مسلمانوں نے عید کی نماز ادا کی۔ بارش کے چلتے کئی جگہوں پر عید کی نماز رد کی گئی۔ سری نگر میں واقع مسجد بلال میں بڑی تعداد میں لوگوں نے عید کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ پوری دنیا میں امن و امان کے لیے، خاص کر وادی کشمیر میں امن و خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ لوگوں نے عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ روزے دار نے جو روزے رکھے ہوتے ہیں، صوم و صلات کی ہوتی ہے، تو اس کا ایک بدلہ ملتا ہے، ان عبادات کا بدلہ ملتا ہے عید الفطر کے دن، اس لیے اس کو یوم الجزا کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جس وقت تمام مسلمان عیدگاہ میں تشریف لاتے ہیں، مسجد میں تشریف لاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ملائکوں پر فخر محسوس کرتے ہیں، اے ملائکہ، یہ جو میرے بندے آئے ہیں میرے سامنے، کیا ان کے لیے کیا بدلہ ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنا کام کر دیا، جو ان کی ذمہ داری تھی، ان کی ذمہ داری تھی روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، صدقہ صوم و صلات کریں، صدقہ زکوٰۃ دیں، سب چیزیں انہوں نے دی، ان کا کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو پورا بدلہ دیا جائے۔ چنانچہ جس وقت عید کی تکمیل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں میں آج سنوں گا۔ چنانچہ عید کے دن عید کی نماز میں تو خاص کر تمام ملت کے لیے، تمام دنیا کے لیے اور تمام ملت اسلامیہ کے لیے اور تمام قوموں کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو سنتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے تو بہت ہی اہمیت کا دن ہوتا ہے یہ روزوں کا کفارہ روزہ، جب انسان ایک مہینہ رہتا ہے اس کے بعد اس کا شکرانہ ادا کرتا ہے، اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے۔ یہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم تمام مسلمان ایک جیسے ہوتے ہیں، کاش ہم ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ ہم کہتے ہیں اسلامک فلسفی، تو ایک ہی اگر ہم ہوتے ایسے مٹ کے ایک جٹ کے تو ہم ہر مسئلے کا حل نہیں کر سکتے۔ حریت چیئرمین میر واعظ مولوی عمر فاروق نے ہند پاک تعلقات میں سدھار کی امید ظاہر کی۔ انہوں نے دونوں ممالک پر کشمیر مسئلہ حل کرنے پر زور دیا۔ میر واعظ نے جامع مسجد میں عید کے خطبے کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے بیچ دوستانہ مذاکرات کے لیے یہ مناسب وقت ہے اور اعتماد کی بحالی کے اقدامات کو دوبارہ شروع کیا جانا چاہیے۔ پورے برصغیر میں عید نہایت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ آج ہم سب دست بدعا ہیں کہ عید کا مبارک دن اللہ تعالی ہندوستان اور پاکستان اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے خیر سگالی، امن، دوستی اور خوشیوں کا پیغام لائے۔ آمین ثم آمین۔ ہماری یہ تمنا ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ آج کے دن دونوں عوام، خاص کر ہندوستان اور پاکستان کے عوام، ایک نئی شروعات کا آغاز کریں، کدورتیں مٹائیں، رنجشیں مٹائیں اور دوستی اور آپس میں اعتماد کا ایک نیا رشتہ قائم ہو۔ جموں کشمیر کے عوام اور یہاں کی قیادت یہ چاہتی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہم سب ایک دوستی کے پل کا کام کریں، ہم دونوں حکومتوں کو، دونوں عوام کو نزدیک لائیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے اقدامات اٹھیں جن سے رشتے اور مضبوط ہوں۔ جہاں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں آج کے دن کہ کشمیر کے درمیان جو منقسم جموں کشمیر ہے، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو خیر سگالی کے اقدامات اٹھائے گئے تھے جن کو کہ بند کیا گیا ہے، ہم توقع رکھتے ہیں کہ آج کے دن کے موقع کے حوالے سے بہت جلد اعلان کیا جائے گا کہ دونوں ملک وہ تمام جو سی بی ایمز تھے، سری نگر مظفر آباد روڈ اور ٹریڈ اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، یہ جو ہے یہ پھر سے شروع ہو انشاءاللہ۔ نہ صرف دونوں کشمیر کے درمیان بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بھی نئے رشتوں کا آغاز ہو۔ نیشنل کانفرنس کے صدر و رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آثار شریف درگاہ حضرت بل میں عید الفطر کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر فاروق عبداللہ نے وادی میں امن و خوشحالی کے لیے دعائیں کی۔
نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے درگاہ حضرت سید یعقوب شاہ سنور میں عید کی نماز ادا کی۔ عمر عبداللہ نے وادی میں امن و امان اور خوشحالی کے لیے دعا کی اور سبھی کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ تمام کو اپنی طرف سے اور میں سب کی طرف سے اپنی تنظیم میں سب کی طرف سے عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کریں اور خاص کر اس ریاست میں دوبارہ امن کے دن وہ ہم دیکھ پائیں جن کے لیے ہم بار بار دعا کرتے ہیں اور دل میں تمنا رکھتے ہیں۔ آج عید ہے، آج عید منانے دیجیے۔ سیاست پہ بات کریں گے، جہاں تک آپ نے ڈیلیمیٹیشن کی بات چھیڑی کہا کہ میٹنگ ہوئی نہیں۔ آج جموں میں بھی مختلف جگہوں پر لوگوں نے عید کی نماز ادا کی۔ جموں میں واقع عیدگاہ میں بڑی تعداد میں لوگوں نے عید کی نماز ادا کی۔ نماز کے دوران جموں کشمیر میں امن و امان کی بحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ لوگوں نے عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ تو عید کے مبارک کے دن کے اوپر ہم یہی موقع دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کے مسلمان شانتی چاہیں گے اور انشاءاللہ شانتی چاہتے ہیں، اور جو ان کو چاہتے ہیں کہ یہ اور ہندو مسلمان جو ہے آپس میں بھائی چارگی کی طرف اپنا قدم بڑھائیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو تمام دنیا کے جموں کشمیر کے مسلمانوں کو بھی ہم مبارکباد دینا چاہتے ہیں آج کے دن سے۔ عید کے اس تہوار پہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہماری ریاست میں جو ایک تشدد کا ماحول ہے، امن نہیں ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری ریاست میں امن آئے۔ اس عید کی تہوار کے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری ریاست میں امن ہو، سکون ہو اور بھائی چارہ قائم دائم رہے۔ اور 12 مہینے سے ایک یہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے اس امت کے لیے منگوایا ہے کہ اس عائد کروایا ہے کہ پورے مہینے میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے، دعا کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے اور تمام پورے سال کے جتنے گناہ ہیں وہ معافی تلافی کر لے اور روزے میں جو ہے اپنے اوپر والے کو یاد کر لے۔ 30 دن تک روزے رکھنے کے بعد جب جموں کے عیدگاہ میں ہزاروں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی تو انہوں نے یہی دعا کی کہ ریاست میں امن و چین قائم ہو، جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں کے لوگ امن کے کتنے خواہش مند ہیں۔ ویڈیو جرنلسٹ چاند کے ساتھ نیوز 18 اردو، جموں۔ لداخ خطے کے کرگل ضلع کی عیدگاہ میں بڑا اجتماع منعقد ہوا۔ مولانا حافظ تسلیم عارف نے عید کی نماز کی امامت کی۔ مصلیوں میں بیرون ریاست کے باشندوں کی بھی کثیر تعداد تھی۔ اس موقع پر یکجہتی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے دعائیں کی گئی۔ بڑا ہی بابرکت دن ہے، اس میں پوری امت کے لیے، خصوصی طور پر ہمارے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے دعا کریں کہ وہاں پر امن قائم ہو، پیس قائم ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کے لیے عید مبارک پیش کرتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو صحت و سلامت کے ساتھ اگلی بار اسی دعا کے ساتھ جمع ہونے کی توفیق دیں۔ الحمدللہ یہاں نماز جو پڑھے بہت اچھا لگا۔ 80% آدمی جو ہے بہار کا ہی ہے، باہر کا ہے، اور سب لوگ بڑھیا طریقے سے نماز پڑھے۔ انتظام بہت اچھا رہا، الحمدللہ یہاں کا انتظام جو ہے بہت اچھا رہا۔ عید خوشیوں، امن اور بحالی کا تہوار ہے اور اس کی مثال آج بین الاقوامی سرحد پر دیکھی گئی۔ عید الفطر کے موقع پر اٹاری بارڈر پر ہندوستان اور پاکستان کی فوج نے آپس میں مٹھائیاں تقسیم کی۔ بی ایس ایف نے پاکستان کے فوجیوں کے ساتھ مٹھائیاں بانٹی اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ ادھر ساما میں بھی بین الاقوامی سرحد پر بی ایس ایف اور پاکستانی رینجرز نے مٹھائیاں بانٹی اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ وہیں پنچ کے چکندباغ میں ایسی بھائی چارگی دیکھنے کو ملی۔ یہاں بھی دونوں ملکوں کی فوج نے ایل او سی پر ایک دوسرے کو مٹھائیاں دی اور عید کی مبارکباد بھی پیش کی۔ ضلع پلوامہ کے ناربل علاقے میں آج صبح ملیٹنٹوں نے نیلوفر نامی خاتون کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ اس حملے میں جلال الدین نامی نوجوان بھی شدید زخمی ہوا ہے۔ آج صبح 10 بجے جب ناربل گاؤں میں لوگ عید الفطر کی نماز ادا کر رہے تھے، اس دوران 2 سے 3 ملیٹنٹ گاؤں میں نمودار ہوئے اور
نیلوفر کو اس کے گھر کے باہر گولی مار دی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ اگرچہ نیلوفر کو زخمی حالت میں کاکاپورا اسپتال لے جایا گیا، تاہم وہاں موجود ڈاکٹر نے اسے مردہ قرار دیا۔ اس ملیٹنٹ حملے میں جلال الدین نامی نوجوان بھی زخمی ہوا ہے، جسے علاج معالجے کے لیے سری نگر اسپتال منتقل کیا گیا۔ نیلوفر کی لاش جب ناربل لائی گئی تو وہاں عید کی خوشیاں پوری طرح ماتم میں تبدیل ہو گئیں۔ نیلوفر طلاق شدہ ہے اور پسماندگان میں ایک بیٹا ہے۔ اس واقعے سے علاقے میں کافی خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا۔ ہم وہاں نماز سے آ رہے تھے تو ہمیں یہاں پہ ہم جب گھر پہنچے ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ کسی لڑکی کو مارا گیا۔ جب ہم یہاں آئے تو یہاں پہ یہ نیلوفر کا مسئلہ ہوا تھا، تو ہم نے یہ سنا تھا نیلوفر مار گئی، اور بیچ میں ساتھ میں اس کا ایک لڑکا تھا اور جس کا نام ہے جلال الدین، وہ بھی تھوڑا زخمی ہے۔ ناربل یہاں پہ نزدیک ہی ہے، 2 کلومیٹر دور ہے، وہاں سے یہاں پہ لائے گئے ایک تو لڑی تھی، ایک لڑکا تھا۔ تو لڑی کی ڈیتھ ہو گئی آن اسپاٹ، اس کے چیسٹ میں فائر تھا، اور جو لڑکا تھا وہ انجر تھا، ان کو ہم نے ریفر کیا یہاں سے SMHS کے لیے۔ تو جو لڑکی تھی وہ آن اسپاٹ ڈیتھ تھی، ان کو واپس ان کی ڈیڈ باڈی۔ کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ جموں پنج پارلیمانی حلقے سے رکن پارلیمنٹ جگل کشور شرما کا کہنا ہے کہ ریاست میں BJP پوری اکثریت کے ساتھ حکومت تشکیل دے گی۔ جگل کشور شرما نے راجوری کے نوشہرہ میں عوام سے ملاقات کی اور انہیں دوبارہ منتخب کرنے پر لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ جگل کشور شرما نے کہا کہ BJP اپنے انتخابی وعدے کے مطابق دفعہ 370 کو ہٹائے گی۔ کے ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر میں بھی جیت کر آئے گی، کیونکہ ابھی دوسری بار جو نریندر بھائی مودی دیش کے پردھان منتری اور امت شاہ جی گرہ منتری بنے، آپ دیکھیں گے کہ جموں کشمیر کی کایا پلٹ ہو جائے گی۔ جموں کشمیر کی جنتا بھارتیہ جنتا پارٹی کو پرچنڈ بہمت ہے۔ 317 ان دھاراؤں نے آج تک جموں کشمیر کو دیا کیا، سوائے بھوک مری، بے روزگاری اور پچھڑے پن کے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ 35 اور 370 جو ہے جلد سے جلد ہوا ہو جانی چاہیے۔ بھگوان گوپی ناتھ کی برسی کے موقع پر گوپی ناتھ آشرم جموں میں یگیہ رچایا گیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں شردھالوؤں نے خصوصی پوجا پاٹ میں شرکت کی۔ عالمی امن، خاص کر ریاست کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پرارتھنا کی گئی۔ کشمیری پنڈتوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ بعد میں عقیدت مندوں میں پرساد تقسیم کیا گیا۔ آج یہ دن اس لیے منایا جا رہا ہے، اس کو ہم شاد نہیں مانتے ہیں، اس کو ہم یگی مانتے ہیں۔ یہ ہر جگہ منایا جاتا ہے اور یہ آج ایک آستھا کا دن ہے۔ بخت بھگوان کو بول رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ ہو اور ہم اب آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ دن سری نگر، جموں 2 جگہ، دلی 4 جگہ، بنگلور، پونے، بمبئی 2 جگہ، سارے بھارت ورش اور سارے سنسار میں منایا جا رہا ہے۔ اسی لیے ان کو بھگوان جگت گرو بھگوان گوپی ناتھ جی بول رہے ہیں۔ اور یہ ایک خوش قسمتی ہے کہ میں نے جیون میں، جب یہ جیون میں تھے تب سے میں جانتا تھا، کافی ان کے ساتھ سنگت رہی۔ یہ تو پریپورن، ان کو جیون کال میں ہی بھگوان کہتے تھے۔ سری نگر میں آج بھگوان گوپی ناتھ کا 41واں ہون منعقد کیا گیا۔ اس دوران ملک اور ریاست کی خوشحالی، ترقی اور امن کے لیے خصوصی پرارتھنا کی گئی۔ اس موقع پر ایک کتاب کا رسم اجرا انجام دیا گیا۔ اس کتاب میں بھگوان گوپی ناتھ ٹرسٹ کے سماجی کاموں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آج 12 جگہ یہ ہون ہو رہا ہے۔ اس میں ہمیں آپ دیکھیں گے کہ وداؤٹ کاسٹ کریڈ، کیونکہ ہمارے بھگوان جی ہیں، یہ ہمارے جو مطلب اتنے بڑے ہیں، اتنے یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی نہ مسلم تھا، نہ ہندو تھا، نہ کرسچن تھا، نہ کچھ تھا۔ وداؤٹ کاسٹ کریڈ یہ سب کی رکھوالی کرتے ہیں۔ وہاں سے ہر سال اسی دن ہم یہ مہا یجنا کرتے ہیں تاکہ ہمارے پرٹیکولرلی بھارت کی، انکلوڈنگ کشمیر، پورے وشو، پورا سنسار میں سکھی اور شانتی ہو جائے۔ دہلی کے پمپوش انکلیو میں کشمیری سماج کی جانب سے بھگوان گوپی ناتھ کے نام کا پاٹ اور ہون کیا گیا۔
बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने इस हवन में शिरकत की। इस मौके पर आलमी अमन और रियासत की खुशहाली के लिए दुआएं की गई। अकीदतमंदों के लिए कश्मीरी पकवानों का एहतमाम किया गया था। उधर शहर हैदराबाद में भी भगवान गोपीनाथ की बरसी के ज़मन में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। भगवान जी इसका निर्वाण डे है। जब ये अंतर ध्यान हो गए, इसी ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की द्वितीय को इनका निर्वाण हो गया, इसलिए हम ये तब से इसका निर्वाण डे नहीं मना, इसको महायज्ञ बोलते हैं। हम यहाँ पर प्रसाद बनाते हैं करीबन 1200 आदमी के लिए। उसमें चावल होता है, दमालू होते हैं, दाल होती है और सब्जी होती है, लोग सीजनल सब्जी उसके, और खीर होता है। बडगाम में भी ईद उल फितर बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इमाम बारगाह आगा सैयद यूसुफ रहमतुल्लाह बिमना जामा मस्जिद हनीफिया गनी मोहल्ला में ईद उल फितर की तकरीब मुनक्किद हुई। सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी इमामबाड़ा बडगाम में मुनक्किद हुआ। यहाँ हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। इस मौके पर वादी कश्मीर की अमन खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। नमाज ईद उल फितर के मौके पर लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद पेश की। जिला गांधरबल में भी ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। जिला भर में फर्जंदान तौहीद की बड़ी तादाद ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। ईद उल फितर के मौके पर लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फितर की मजलिस की सबसे बड़ी तकरीब जामा मस्जिद बेहामा में मुनक्किद हुई। ईद उल फितर का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम कपड़े नए कपड़े पहने और उम्दा खाना खाए। ईद उल फितर का मकसद है कि हमने जो पूरा महीना तकवा और परहेज़ गुजारी के साथ गुजारा है, आगे चलकर भी हम इस पर गामज़न रहे। हमारे लिए यही पैगाम लेके आती है कि ये जो ईद है इसको हमें बड़े आसान तरीके से, बड़े खुश असलवी के साथ मनाना चाहिए। ईद उल फितर के मौके पर जिला अनंतनाग में भी तकरीबात का एहतमाम हुआ। मौसमी खराबी की वजह से ये तकरीबात जामा मस्जिद अनंतनाग समेत कई मसाजिद में मुनक्किद हुई, जबकि बाग नौगाम, मटन ईदगाह, ऐश मकाम, पहलगाम, खरम, हजरत बल, कोकरनाग, बिजबेहाड़ा व दीगर इलाकों में भी नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात का एहतमाम हुआ। इस मौके पर उलमाए कराम ने आलम इस्लाम को दरपेश चैलेंजेस व ईद उल फितर की खुसूसियात पर रोशनी डाली, जबकि उम्मत मुस्लिमा को एकजुट होकर हर तरह के चैलेंजेस से निपटने की अपील की। कश्मीर की खुशहाली व क़याम अमन के लिए भी खास दुआएं की गई। इन इज्तिमात में लोगों ने गले मिलकर आपस में मुबारकबाद दी। ईद बड़ी सादगी से मनाया जाए और इसमें यतीमों, बेवों और मिस्कीनों, गरीबों का खास ख्याल रखा जाए। और ईद के दिन लोग सिर्फ अल्लाह ताला के बारगाह में इबादत करे और दुआएं करे। खुसूसन कश्मीर है, इसके बारे में हमारी गुजारिश है कि वो खास दुआओं में इसको याद रखे और अल्लाह ताला से यही दुआ करे कि हम कश्मीरी लोगों को अल्लाह ताला अमन अमान अता करे। रियासत के दीगर हिस्सों की तरह आज जिला कुलगाम में भी ईद उल फितर निहायत ईद एहतशाम से मनाई गई। जिले भर की ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई और इस सिलसिले में सबसे बड़ा इज्तिमा कुलगाम में मुनक्किद हुआ, जहां हजारों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। जिले के तहसील और कस्बा सदर मकामात में भी नमाज ईद अदा की गई और अहले इस्लाम ने बगलगीर होकर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। आइमा मसाजिद और उलमाए कराम ने फलसफे ईद पर रोशनी डाली और वादी में क़याम अमन के लिए खुसूसी दुआएं की। पुलवामा में ईद उल फितर के सिलसिले में कई इज्तिमात मुनक्किद हुए। सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी जामा मस्जिद पुलवामा में मुनक्किद हुआ। यहाँ फर्जंदान तौहीद की बड़ी तादाद ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। इस मौके पर उलमा ने ईद उल फितर की फजीलत को बयान किया। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने पुलवामा के अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। NC लीडर गुलाम मुहिउद्दीन मीर और कांग्रेस लीडर फयाज अहमद डार ने लोगों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ईद उल फितर के सिलसिले में जिला शोपियां में भी कई इज्तिमा मुनक्किद हुए। सबसे बड़ा इज्तिमा जामा मस्जिद शोपियां में मुनक्किद हुआ। यहाँ हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। इस मौके पर वादी कश्मीर के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। PDP लीडर एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ भट्ट, NC लीडर शौकत हुसैन गनाई, शेख मोहम्मद रफ़ी के
اور کانگریس لیڈر مشتاق احمد کھانڈے نے عوام کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ ترال میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے عید الفطر کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر عیدگاہ خانقاہ فیض پناہ، دارالعلوم نور الاسلام، دارالاکرم ہردمیر ترال اور مرکزی جامع مسجد منظو ترال کے علاوہ علاقے کی دوسرے مساجد اور عیدگاہوں میں فرزندان توحید نے عید الفطر کی نماز مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ ادا کی۔ پامپور میں عید الفطر بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ فرزندان توحید نے عید الفطر کی نماز کئی مساجد اور عیدگاہوں میں ادا کی۔ وہیں اونتی پورہ میں بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید کی مبارکباد دی۔ بانڈی پورہ ضلع میں بھی نماز عید کے حوالے سے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ ضلع میں حالیہ بارشوں کے بعد زیادہ تر مساجد میں ہی نماز ادا کی گئی۔ گریز کے علاوہ اہم شریف، بانڈی پورہ، سنبل اور حاجن میں بھی نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ شادی پورہ پائن میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع جامع مسجد کے احاطے میں منعقد ہوا، جس دوران ہزاروں فرزندان توحید اللہ کے سامنے سر سجود ہوئے۔ بارہمولہ میں بھی عید الفطر بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ عید الفطر کے سلسلے میں ضلع بارہمولہ میں کئی اجتماع منعقد ہوئے۔ بارہمولہ کی مسجد بیت المکرم، مسجد رشاد اور زیارت جہاں باز ولی خانپورہ میں فرزندان توحید نے عید کی نماز ادا کی۔ سب سے بڑا اجتماع قدیم عیدگاہ میں منعقد ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید نے عید الفطر کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر وادی کشمیر کی امن و خوشحالی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ رمضان کا تو یہی مقصد ہے، اور قرآن کریم جو ہے یہ تو ایک انسان کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کو قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ جو ہے سب سے بہترین طریقہ ہے، سب سے اچھا طریقہ ہے، اور اس میں جو ہے دنیا میں بھی ایک انسان کو عزت ملتی ہے اور آخرت میں تو وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ کپواڑہ میں بھی عید الفطر بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ سب سے بڑا اجتماع مرکزی جامع مسجد کپواڑہ اور مدنی عیدگاہ گوس میں منعقد ہوا۔ سینکڑوں کی تعداد میں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ ضلع میں نماز عید کی روح پرور مناظر دیکھے گئے۔ اس موقع پر علماء کرام نے فلسفہ عید پر روشنی ڈالی۔ اس دوران ریاست میں امن و خوشحالی کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی گئی۔ وہیں ضلع کے دیگر مقامات ہندواڑہ، لولاب، تریگام، لنگیٹ، لالپورہ، سوگام کے علاوہ سرحدی علاقوں کرنا، کیرن اور مجھل میں بھی نماز عید کے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ اللہ نے فرمایا، او میرے فرشتوں، پھر میرا بندہ تو بکھرا ہے، اس کو تو میرے رشتے کا پتہ نہیں ہے۔ اگر 70 سال تک یہ مجھے نہ پکارتا رہا، آج غفلت میں اونگ میں نکل آیا، میں نے لبیک یا عبدی کہہ دیا، تم اعتراض کرتے ہو، ارے اگر میں اس کو نہ یاد کروں، میں اس کو لبیک نہ کہوں، پھر اس بت اور خدا کے درمیان فرق کیا رہے گا؟ پیروا بٹگام میں بھی عید الفطر بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ سب سے بڑا اجتماع مرکزی جامع مسجد بیروا میں منعقد ہوا۔ یہاں فرزندان توحید نے بڑی تعداد میں عید الفطر کی نماز ادا کی، جس میں مسجد میں عورتوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ اس موقع پر ریاست جموں کشمیر میں امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔ سری نگر کے نوٹا علاقے میں عید کی نماز کے بعد شدید جھڑپیں ہوئیں۔ مقامی نوجوانوں اور سیکورٹی فورسز کے بیچ یہ جھڑپیں ہوئیں۔ احتجاجیوں نے فورسز پر پتھراؤ کیا۔ فورسز نے بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور پیلٹ گنز کا استعمال کیا۔ کپواڑہ قصبے میں اس وقت صورتحال کشیدہ ہوئی جب نماز عید کے فوراً بعد نوجوانوں نے جلوس نکالنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر پولیس نے جلوس کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی، جس پر نوجوان مشتعل ہوئے۔ پولیس نے نوجوانوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس شیلنگ کی، جس کے نتیجے میں مظاہرین اور پولیس کے مابین کافی دیر تک جھڑپیں جاری رہیں۔ جھڑپوں میں کئی افراد کو چوٹیں آئیں۔ پولیس کو مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے کافی مشقت کرنا پڑی، جس کے بعد حالات معمول پر آ گئے۔
نماز عید کے بعد قصبہ اننتناگ میں مشتعل افراد اور سیکیورٹی دستوں کے مابین پھر پرتشدد جھڑپیں رونما ہوئی، جس کے نتیجے میں پورے قصبے میں سنسنی پھیل گئی۔ مشتعل افراد نے فورسز پر پتھراؤ کیا اور جواب میں فورسز نے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے گولے داغے۔ قصبے میں پرتشدد جھڑپوں کی وجہ سے حالات کشیدہ ہو گئے تھے، تاہم بعد میں حالات کو قابو میں کر لیا گیا۔ تمام حساس مقامات پر فورسز کی اضافی تعیناتی عمل میں لائی گئی۔ سری نگر کے نوٹا علاقے میں عید کی نماز کے بعد شدید جھڑپیں ہوئیں۔ مقامی نوجوانوں اور سیکیورٹی فورسز کے بیچ یہ جھڑپیں ہوئیں۔ احتجاجیوں نے فورسز پر پتھراؤ کیا۔ فورسز نے بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور پیلٹ گنز کا استعمال کیا۔ لیہ میں مقامی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ لداخ میں اپنی خدمات انجام دینے والے فوجی جوانوں نے بھی عید کی نماز میں شرکت کی۔ اس موقع پر آپسی بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہوئے بودھ طبقے سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں نے بھی عید گاہ لیہ پہنچ کر مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ لداخ کے رکن پارلیمنٹ جمیانگ سرنگ نامگیال نے بھی عید کی مبارکباد دی۔ سبھی لداخ کے واسیوں کو، پورے لداخ کے عوام کو اور خاص کر جو مسلمان والوں کو میں عید الفطر کے بہت بہت مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں اس عید الفطر کے ذریعے لداخ میں پورے دنیا میں ایک پیس، امن، شانتی کے لیے اور ترقی کے لیے اور خاص کر لداخ کی ترقی کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ سارے دیش واسیوں کو عید مبارک پیش کرتا ہوں اور آشا کرتا ہوں یہ مقدس دن دنیا میں امن اور شانتی لائے، اور خصوصاً ہمارے ریاست میں جہاں آپ کا امن کا زیادہ ضرورت ہے وہاں امن لائے، اور سب کو دوبارہ میں عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ ہر جگہ کے لوگ یہاں جمع ہو کے عید منا رہے تھے، عید الفطر منا رہے تھے، سب میں شریک ہو کے ایک پیس، امن اور ہارمونی کا پیغام لوگوں کو دیتے ہیں، جو صحیح معنوں میں مسلمان کا مطلب ہے، اسلام کا مطلب ہے پیس، امن، شانتی، ہارمونی، وہی ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کے سب سے سرد ترین مقام دراس میں بھی جوش و خروش کے ساتھ عید منائی گئی۔ دراس دریا کے قریب واقع تاریخی عیدگاہ میں مولانا عبدالقیوم نے عید کی نماز کی امامت کی۔ عیدگاہ میں تکبیرات کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ قومی شاہراہ رہنے کی وجہ سے مسافروں اور ٹرک ڈرائیوروں نے بھی یہاں نماز پڑھی۔ چھوٹے سے علاقے کے تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو کر عید الفطر کی خوشیاں منانے کے لیے اس عیدگاہ میں عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول عطا فرمائے۔ رامبن میں عید الفطر بڑے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ سب سے بڑا اجتماع جامع مسجد رامبن میں منعقد ہوا۔ سینکڑوں کی تعداد میں فرزندان توحید نے عید الفطر کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر وادی کشمیر کی امن و خوشحالی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ نماز عید الفطر کے موقع پر لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ہم پہلے تمام اہل اسلام کو عید کا مبارکباد دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتے ہیں ہمارے جموں کشمیر کے جو حالات ہے، اللہ تعالیٰ ان حالاتوں کو اپنی قدرت اور اپنے قدرت کے قلم سے جلد از جلد یہاں پرامن ماحول پیدا ہو۔ بھدرواہ میں عید الفطر بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ بھدرواہ میں منعقد ہوا۔ یہاں لوگوں کی بڑی تعداد نے عید الفطر کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے فلسفہ عید پر روشنی ڈالی۔ وہیں ریاست جموں کشمیر میں امن و امان قائم ہونے کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ نماز عید الفطر کے موقع پر لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ بھلیسا میں عید الفطر بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ بھلیسا میں نماز عید الفطر کا سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ میں منعقد ہوا۔ چلی، چانگا، گندو اور خارا میں بھی عید الفطر کی تقریب عیدگاہ میں منعقد ہوئی۔ فرزندان توحید کی خاصی تعداد نے عید الفطر کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے فلسفہ عید پر روشنی ڈالی اور ریاست جموں کشمیر کے امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔ نماز عید الفطر کے موقع پر لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ ہم اس عید الفطر پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن قائم ہو، اور جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن اور امان پیدا ہو۔
آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر نیوز۔ ڈوڈا میں بھی عید الفطر بڑے ہی جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ کئی جگہوں پر نماز عید الفطر ادا کی گئی۔ سب سے بڑا اجتماع صدر مقام فرید آباد ڈوڈا میں منعقد ہوا۔ فرزندان توحید کی خاصی تعداد نے عید الفطر کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر ریاست جموں کشمیر کے امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ بنی نوع انسان پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے یکجہتی کا، آپسی بھائی چارے کا، مل جل کے رہنے کا، آپس میں ٹالرنس کا، اور پھر ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنے کا یہ ایک پیغام ہے جس کا بھرپور مظاہرہ عید کے اس سمیلن میں، اس مجلس میں ہوتا ہے۔ امن و آشتی کا پیغام دیتی ہے۔ عید الفطر رمضان کے اختتام کا بگل ہوتا ہے، اس کی خوشی میں عید کی نماز ہوتی ہے، لیکن رمضان میں جو کچھ ہم کو سکھایا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ ہم پوری زندگی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یہاں بھی دعائیں ہوئیں کہ حالات ٹھیک ہوں، ہر جگہ امن و آشتی کا زمانہ رہے۔ ادھمپور میں بھی عید الفطر بڑے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ کئی جگہوں پر نماز عید الفطر کا اہتمام کیا گیا۔ عیدگاہ آدرش کالونی ادھمپور میں سب سے بڑا اجتماع منعقد ہوا۔ سینکڑوں کی تعداد میں فرزندان توحید نے نماز عید الفطر ادا کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے فلسفہ عید پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر ریاست میں امن و خوشحالی کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی گئی۔ نماز عید الفطر کے موقع پر لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ یوم ماحولیات کی مناسبت سے ایک NGO کی جانب سے عیدگاہ کے باہر لوگوں میں پودے تقسیم کیے گئے۔ میرا یہ میسج ہے کہ ہمارے جو روزے آئے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے روزے اس لیے فرمائے کہ ایک سال کا ہم کھاتے ہیں، ایک مہینے کا اللہ کے نام پر ہم لگاتے ہیں، اس لیے ہم امن و امان چاہتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پوری بستی میں، پورے ملک میں امن ہونا چاہیے، اس لیے ہم پھر اعتکاف کے اوپر بیٹھتے ہیں، 10 دن کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، لوگوں کے حق میں دعائیں مانگتے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، جو بھی ہے دنیا میں، سب کے لیے امن مانگتے ہیں۔ آج یہ دعا کی گئی، آج دیکھو عید الفطر کی نماز ادا کی، آج پورے ملک کے لیے امن اور امان کے لیے دعا کی گئی، پورے ملک کے لیے دعا کی گئی کہ ہمارے لوگ امن و امان میں رہیں، بھائی چارہ آپس میں قائم رکھیں، اس لیے یہ آج دعا کی گئی۔ پونچھ میں عید الفطر بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ عید الفطر کے سلسلے میں کئی اجتماع منعقد ہوئے۔ سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ پونچھ میں منعقد ہوا۔ سینکڑوں کی تعداد میں فرزندان توحید نے عید الفطر کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر وادی کشمیر کی امن و خوشحالی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ نہیں جا سکتے